دیکھیے ہمارے پاس دعائیں کرنے کے لیے زبان تو ہے، لیکن اتنی ساری جو ہماری پچھلے گناہ ہیں، بدعمالیاں ہیں، اس میں ہمیں بعض اوقات یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی یا قبول نہیں ہوں گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر، ویسے تو پورا خاندان اہل بیت کا واسطہ ہی ایسا ہے کہ جو دعاؤں کو قبول کرواتا ہے، البتہ فرماتے ہیں 4-5 واسطے علی الخصوص ایسے ہیں کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے از حد کارآمد ہے، اور ان کے رد ہونے کا پھر دعا کے کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ ویسے تو سارے ہی، جب بھی یہ وجہ ہے کہ جو آپ اعمال قرآن کرتی ہیں، بے کا یا اللہ اور بے کا یا محمد اور بے علیین اور بے فاطمہ بالحسن اور بالحسین، وہ سارے واسطے ہی تو ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، لیکن اس میں بھی 4-5 واسطے خاص طور پر، جس میں سے ایک واسطہ توسل حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر شخص کے دل میں امیر المومنین کے لیے جو محبت مومن کے دل میں پائی جاتی ہے، اس کا دل ان کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، اور یہی کیفیت ہمارے علماء کی بھی ہے۔ آقا جعفر آقا مجتہدی جو عرفاء میں سے گزرے ہیں، یہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے متعلق یہ بات فرماتے تھے، اس حد تک حضرت امیر المومنین سے اتنا والہانہ عشق کرتے تھے کہ جب بھی گھر میں آتے تھے حرم امیر المومنین سے، تو ایسا لگتا تھا کہ گنبد حضرت امیر المومنین کے جو روضے کا ہے وہ اپنے ساتھ ہی گھر لے آئے ہیں۔ یہ ان کی کیفیت تھی محبت کی۔ اور انہی عبد الکریم کشمیری کے متعلق جو کتاب لکھی گئی روح و ریحان، اس کے اندر آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کا ایک مکاشفہ نقل ہوا۔ مکاشفہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ انسان خواب کی حالت میں کوئی چیز دیکھتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ خواب اور جاگتی آنکھوں کے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے جسے مکاشفہ کہتے ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا علامہ میر حامد حسین لکھنوی، یہ انڈیا کے لکھنؤ کے انتہائی عظیم اور بزرگ علماء میں ان کا شمار رہا ہے شیعت کے، جن کو صاحب ابقات الانوار بھی کہا جاتا ہے۔ ابقات الانوار ان کی کتاب کا نام ہے، جو جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا شریعہ شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، تو اس کا جواب علامہ میر حامد حسین لکھنوی نے ابقات الانوار کے نام سے دیا تھا، اور اس کے مختلف چھپتے رہے ہیں۔ ابقات الانوار شاید مکمل طور پر ابھی تک پرنٹ بھی نہیں ہوئی ہے، کچھ اس کے اجزاء ابھی تک ایسے ہیں کہ جو کہ شائع نہیں ہوئے ہیں۔ اور اس حد تک علامہ میر حامد حسین لکھنوی، جن کی یہ قبر مبارک ہے، دین کی اتنی خدمت کی تھی کہ اتنا مطالعہ کرتے تھے کہ انتہائی بزرگ ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے کہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، تو موٹی موٹی کتابیں اپنے سینے پر رکھ کر جو ہے وہ مطالعہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب انتقال ہوا ہے اور غسل خانے جب لے جائے گئے ہیں اور جب ان کو غسل دینے لگے، تو دیکھا کہ سینے کے اوپر باقاعدہ ایک بہت گہرا گڑھا پڑا ہوا تھا، کتابوں کو سینے پہ رکھنے کی وجہ سے گڑھا پڑ گیا تھا باقاعدہ۔ تو اس حد تک اتنا کام انہوں نے کیا تھا۔ تو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ علامہ میر حامد حسین لکھنوی مرحوم وہ میرے گھر میں ہی موجود ہیں، اور ان کے سینے پر سبز رنگ کا ایک کپڑا ہے جس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، علامہ میر حامد حسین لکھنوی، ان کو صاحب ابقات الانوار، ان کی جو کتاب ہے کہ امیر المومنین کے لیے اور جو بحث امامت تھی اس کا باقاعدہ، یعنی انہوں نے ایسا معرکۃ الآراء جواب دیا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر، کہ بعض اوقات آیت اللہ مرشن نجفی کہتے تھے کہ آیت اللہ عبد الحسین الامینی کی کتاب جو القدیر ہے، وہ اس سے بھی ان معنوں میں ابقات الانوار اوپر ہے کہ علامہ امینی کے سامنے تو ابقات الانوار جیسی کتاب موجود تھی، لیکن جس وقت علامہ میر حامد حسین لکھنوی نے اس کا جواب لکھا ہے، جب وہ ابقات الانوار لکھ رہے تھے، تو ان کے پاس اس طرح کی کوئی کتاب سامنے نہ تھی، اس لحاظ سے آیت اللہ مرشی نجفی اس کتاب کو
آیت اللہ امینی کی کتاب الغدیر سے بھی بہت سے اعتبارات سے مقدم سمجھتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے سبز رنگ کا ایک کپڑا ان کے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ حب علی حسنہ لا تضر مع سیاح. باقاعدہ اس کے اوپر ٹی وی پروگرامز بھی آتے ہیں اور کہ علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی خرابی اور بدی جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور بغض علی ایک ایسا سیاح اور ایک ایسی برائی ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو کہہ رہے ہیں یہ باقاعدہ یہ جملہ ان کے سینے کے اوپر لکھا ہوا تھا. اس حد تک ہمارے علماء نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کیا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سب کے سب دعوی محبت تو کرتے ہیں اور بغیر کچھ کیے کوئی بھی مولا کی خدمت کیے بغیر جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی دعاؤں میں. یہ سارے علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے اوپر لگائی ہیں کتنا کچھ امیر المومنین کی خدمت کر کے گئے ہیں. تو کچھ سبق ان سے لینا چاہیے. کوئی کسی میں کوئی خدمت تو دین کی آپ اور ہم کر کے جائیں تاکہ کچھ سرخرو ہو سکے. تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی جو کہ خود ایک بڑے مشہور عرفاء میں سے گزرے ہیں، وہ بھی یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ نے فقط صرف اور صرف ایک ہی علی بنایا ہے اور الحمدللہ وہ ہمارا امام ہے. اللہم صلی علی محمد و علی جس کی ولایت کے اوپر اعتقاد رکھنا واجب ہے، جس کی ولایت پر اعتقاد رکھے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا کہ اس کے کوئی اعمال قبول نہیں ہو سکتے، اور اس ولایت کے پروانے کے بغیر جنت میں داخلہ ہی ناممکن ہے. پورے صراط سے گزرنے کا پرمٹ وہ ان کی ولایت ہے. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہی اسی کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ بڑا مشہور وہ جملہ ہے نا ان کا آیت اللہ آقا محسن قراتی کا کہ وہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، مثالوں کے تو شہنشاہ سمجھے جاتے ہیں محسن قراتی. تو فرمانے لگے کہ لوگ اکثر یہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان سارے اعمال پوری زندگی کے نیک اعمال آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوں گے اگر ولایت علی نہیں ہوگی. تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں مثلا اگر کوئی پولیس والا آ کر آپ سے گاڑی کا لائسنس طلب کرے، ٹریفک پولیس والا، اور آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو لیکن آپ اس کے بجائے اپنی ساری میڈیکل فٹنس کی رپورٹس اس کو دکھاتے رہیں، وہ نہیں مانے گا. گھر کے کاغذات دکھا دیں 10,000 گز کے گھر کے، وہ تب بھی آپ کو نہیں جانے دے گا. آپ اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو دکھا دیں تب بھی وہ آپ کو جانے نہیں دے گا اور لائسنس طلب کرتا رہے گا. یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نوبیل پرائز بھی آپ کو ملا ہوا ہے، نوبیل پرائز بھی اگر آپ ان کو دکھائیں تب بھی وہ آپ کو جانے نہیں دے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی مجتہد ہے وہ اپنی اجتہاد کے تمام اجازے بھی دکھا دے تب بھی پولیس والا جانے نہیں دے گا، اسے ڈرائیونگ لائسنس ہی چاہیے ہوگا. تو فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے کوئی دوسرا عمل قبول نہیں کیا جائے گا. لاکھ آپ سب چیزیں دکھاتے رہیں، قیامت میں آپ نمازیں اپنی دکھاتے رہیں، روزے دکھاتے رہیں، حج دکھاتے رہیں، ساری نیکیاں دکھاتے رہیں، لیکن ولایت علی کا پروانہ اگر آپ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا چالان ضرور ہوگا اور اس کا کوئی دوسرا عمل قبول نہیں کیا جائے گا. جس طریقے سے ٹریفک پولیس والا لائسنس طلب کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو انہی کے تمام واسطے اور وسیلے آپ کو اس رات کو دینے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہم صلی علی محمد. اور ان کے واسطے اور وسیلے سے تو اپنے لیے تو چھوڑیں، غیروں تک کے لیے اگر ان کا واسطہ اور وسیلہ دیا جائے جو ان کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے بھی، تو وہ ان کے لیے بھی دعائیں قبول کر لیتے ہیں. ابھی جن کا ذکر ہوا صاحب الغدیر علامہ عبد الحسین الامینی، ان کے متعلق ملتا ہے، خود انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ عراق کا اس زمانے میں جو وزیر ثقافتی امور تھا، عراق میں سنی وزراء بھی ہوتے ہیں، ظاہر مکس ٹائپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے. وزیر ثقافتی امور جو تھا وہ غیر شیعہ مسلمان تھا. اس کی ایک ہی اولاد تھی، اتنی شدید بیمار ہو گئی کہ تمام اطباء اور ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ نہیں اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اب اس کو مزید تکلیف نہیں دو، گھر کے کسی ایک کونے میں ڈال دو تاکہ آسانی کے ساتھ اس کا دم نکل جائے.
ہر جگہ سے نا امید ہو گیا. کسی نے اس کو علامہ عبد الحسین الامینی کا بتایا. کہا کہ وہ اپنے آقا اور مولا کا بہت زیادہ دم بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ یعنی کسی کو ان سے برتر نہیں سمجھتا ہے اور پوری دنیا کی کنگال ڈالا ہے. ان کی ولایت کے لیے اور کتاب لکھی الغدیر کے نام سے. تو باقاعدہ اس وزیر ثقافتی امور نے پوری ایک خط لکھا علامہ عبد الحسین الامینی کو اور اس کے اندر یہی بات تمام اپنے بیٹے کی لکھی اور لکھا کہ آقا امینی میرا بیٹا مر رہا ہے, طبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے, کیا آپ اپنے مولا سے شفا دلوا سکتے ہیں؟ بس ایک مختصر سا خط اس نے لکھا. وہ خط کوئی شخص علامہ امینی کے پاس لے کر آیا اور دروازے کے باہر انتظار کر رہا تھا کہ اس کا جواب دے دیں. علامہ امینی نے فوراً اسی وقت خط کو اٹھایا اور اس کے پیچھے اس کا جواب لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, خدا نے برکت امیر المومنین کی وجہ سے تیرے بیٹے کو شفا دے دی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا, یہ نہیں لکھا کہ خدا شفا دے دے گا, خدا نے برکت امیر المومنین سے تیرے بیٹے کو شفا دے دی ہے, اور بس یہ لکھ کر خط کو بھیج دیا. وہ شخص خط لے کر گیا وزیر ثقافتی امور کے گھر, اور ادھر علامہ اسی وقت روضہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے. اور ذریعے امیر المومنین کے سامنے آ کر ایک جملہ کہا کہ مولا ایک حوالہ بھیج دیا ہے, خلاصہ بس یہ ہے کہ عزت رکھ لیجئے گا. اچھا, ادھر وزیر ثقافتی امور کو وہ خط ملا, اس نے پڑھ کر بھاگتا ہوا اپنے بچے کے کمرے میں گیا, دیکھا کہ وہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا بچہ حشاش بشاش بستر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد. تو حضرت امیر پر پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ, پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ان کا وسیلہ دے کر دعا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوئی امکان ہی نہیں ہوگا کہ اس شب قدر کے اندر حضرت امیر کا واسطہ اور وسیلہ بنایا جائے اور پھر بھی دعا رد ہو جائے.